حضرت علی رضی اللہ عنہ عجیب انداز سے اللہ کے سامنے استغفار کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کے نام پکارتے تھے دعا سے پہلے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں، ان ناموں سے اپنے اللہ کو پکارو۔ چنانچہ وہ اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکارتے تھے، یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم، اغفر لی الذنوب التی تحل النقم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر ذلت کو حلال کر دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو میرے اوپر آنے والی نعمتوں کو بند کروا دیتے ہیں۔ اغفر لی الذنوب التی تورث الندم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے انسان کو ندامت اٹھانی پڑتی ہے۔ اغفر لی الذنوب التی تحبس القسم، اے اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جس کی وجہ سے تیری رحمتیں بندوں پر تقسیم کرنی بند کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے الذی تنزل البلاء، کہ جس کی وجہ سے بلائیں نازل کر دی جاتی ہیں۔ اغفر لی الذنوب، اللہ میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے التی تحتک العصم، کہ جس کی وجہ سے انسان کے اوپر سے عصمت کو اٹھا لیا جاتا ہے اور انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے۔ اغفر لی الذنوب، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے توجل الفنا، جو فنا کو جلدی لے آتی ہے۔ اغفر لی الذنوب تزید الاعداء، میرے ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے انسان کے دشمنوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تقطع الرجاء، ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی وجہ سے امید کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب ترد الدعاء، اے اللہ جس کی وجہ سے دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تمسک غیث السماء، ان گناہوں کو بھی معاف کر دے جن کی وجہ سے آسمان سے بارش کو روک دیا جاتا ہے۔ اغفر لی الذنوب تظلم الہوا، اغفر لی الذنوب تکشف الغطا، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ یعنی ایک ایک گناہ کا گویا نام لے کر وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگا کرتے تھے۔ یہ توبہ اور استغفار ایسی عبادت ہے جس کا اللہ نے انبیاء کو بھی حکم فرمایا، ایسی عبادت ہے جس کا نفع دنیا میں بھی ہوتا ہے آخرت میں بھی ہوتا ہے، ایسی عبادت ہے جو اپنے لیے بھی کرنے کا حکم ہے اور دوسروں کے لیے بھی کرنے کا حکم ہے۔ انسان اپنے لیے بھی استغفار کرے اور اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کے لیے بھی استغفار کرے۔ ہم بھی استغفار کرتے ہیں اپنے لیے اور اللہ کے فرشتے بھی ایمان والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایسی عبادت ہے، ہمیں اس عبادت کو کثرت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ایسی عبادت جو ہر غم کا مداوا ہے، ایسی عبادت جو انسان کو مایوس نہیں ہونے دیتی، ایسی عبادت جس کو کرتا دیکھ کر شیطان اپنے سر کے اوپر خاک ڈالتا ہے، چیختا اور چلاتا ہے میرے تو سالوں کی عبادت ضائع کر دی گئی۔ اپنی حالت پہ نادم ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا اور محبوب کو منانے کی فکر ہونا اور یوں کہنا کہ میرے رب میں مجرم ہوں مجھے معاف فرما دے، اس کو استغفار کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر توبہ کی تھی، اللہ نے 3 اندھیروں میں ان کی دعا کو قبول کر لیا تھا۔ 3 اندھیرے کون سے تھے؟ ایک رات کا اندھیرا، ایک سمندر کے پانی کا اندھیرا اور تیسرا مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا۔ 3 اندھیروں کے اندر جہاں گپ اندھیرا تھا انہوں نے وہاں بیٹھ کر اللہ کو پکارا، اللہ نے ان کی دعا کو وہاں بھی قبول فرما لیا۔ ہم بھی اگر آج کی اس بابرکت رات میں، نورانی رات میں، رمضان کی رات میں اللہ کو پکاریں گے، اللہ تعالیٰ اس بابرکت رات میں ہماری دعا کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ قرآن مجید میں ہے اذ نادیٰ فی الظلمات، جب انہوں نے اندھیروں کے اندر اپنے رب کو پکارا اور یوں کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور اے اللہ میں گناہگار ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا تھا۔ یہ جو ہے نا اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ تسبیح پڑھنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں فلولا انہ کان من المسبحین کہ اگر یوسف علیہ السلام اللہ کی تسبیح نہ پڑھتے للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ کے اندر رہتے. انہوں نے اللہ کی تسبیح بیان کی, اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا. اگر یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں اللہ کی تسبیح بیان کی تھی, اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکال دیا تھا. ہم بھی گناہوں کی مچھلی کے پیٹ میں گھسے ہوئے ہیں, ہم باہر نہیں نکل پا رہے. آج کی اس رات میں ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں گے اور اللہ کو پکاریں گے, اللہ تعالیٰ گناہوں کی مچھلی کے پیٹ سے ہمیں بھی نجات عطا فرما دیں گے. دنیا کا گھر بنانے کے لیے لوگ کتنی مشقتیں اٹھاتے ہیں, کبھی بینکوں سے قرضہ, کبھی لوگوں سے قرضہ, کبھی بزنس والوں سے قرضہ, یوں پیسہ اکٹھا کر کر کے اپنے گھر بناتے ہیں. اور جب گھر بنتا ہے تو کھڑے ہو کے بنواتے ہیں کہ بنانے والے چیزوں کی پرپورشن میں کوئی کمی بیشی نہ کر دیں. بعض لوگ تو کہتے ہیں ہم نے تو جی مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنوایا. مکئی کی چھلی کھا کے گھر بنانے کا کیا مطلب؟ کھانا کھانے کی فرصت نہیں ملتی, بس وہ چھلی منگا لی اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کو کھا لیا, اور اس طرح وہ مجاہدے سے اپنا گھر بنواتے ہیں. اگر اتنی مشقتیں اٹھا کے دنیا کا فانی گھر انسان بنواتا ہے, اگر کوئی بندہ چاہے اللہ میرا جنت میں گھر بنا دے, اس کو اس کے لیے کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے. کیا ہم آخرت کا گھر بنانے کے لیے اللہ کے سامنے دو آنسو نہیں بہا سکتے؟ اللہ تعالیٰ کی منت سماجت کیوں نہیں کر سکتے کہ اللہ آج کی رات میں ہمارے لیے جنت میں گھر بنانے کا فیصلہ فرما دے؟ استغفار شیطان کی کمر کو توڑ دیتا ہے اور شیطان خائب و خاسر ہو جاتا ہے, اور اللہ تعالیٰ بندے کی مراد کو پورا کر دیتے ہیں.